السلام علیکم ناظرین میں تسانہ میزبان اسکر چودھری ناظرین آسان ایک سلسلہ شروع کیتا سا کہ آسان نوجوان آسان آساسا اور چونکہ بلدیاتی انتخابات بھی اشنے اور اس پر بھی آسا کافی فوکس رکھے کچھ لائیو پروگرام بھی تسانے سامنے آسا پیش کیتے گزشتہ دن سے سامنے آیا کہ عبداللہ شاہ تعلق کی نام معلومے نال ویلیج یونین کونسل سیر غربی تحصیل لورا اور آج آسا انہوں کی دعوت دیتی تھا اپنے اسٹوڈیو کی بھی تے زرنا گپ شپ کرا اور انہوں نے وین پوچھا اور نالے پوچھا کہ تعلیم بھی حاصل کرنے اور سیاست بھی کیوں ہوتے تے ذرا گفتگو نا آغاز کرنے ہیں۔ السلام علیکم عبداللہ، ویلکم ٹو اسٹوڈیو۔ جی وعلیکم السلام جی چودھری صاحب میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ مدعو کیا اور مجھے اپنے علاقے کی اور اپنے نوجوانوں کے مسائل کی عکاسی کرنے کا موقع دیا۔ عبداللہ ذرا بتائیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں اس وقت؟ جی چودھری صاحب میری جو ابتدائی تعلیم سے میں نے ایبٹ سے حاصل کی ہے اور میں نے او اے لیولز ایبٹ سے کیا اور فی الحال میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں راولپنڈی سے اس وقت وہ پرسو کر رہا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے کہ سیاست میں آنے کا فیصلہ کیسے؟ بلدیاتی الیکشنز کا انعقاد ہونے جا رہا ہے اور ہمارا آگے آنا دیکھیں چودھری صاحب اگر ہم نہیں آئیں گے تو کون آئے گا، کیونکہ یوتھ جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی سوسائٹی کی امپاورمنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر نوجوان سیاست میں انٹرسٹ نہیں لیں گے، اگر نوجوان سیاست میں حصہ نہیں لیں گے تو فیوچر میں ہمارے پاس کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہوگا کہ جو ہمارے علاقے کے مسائل کی عکاسی کر سکے۔ اور نوجوان وہ واحد لوگ ہوتے ہیں یا وہ واحد کمیونٹی ہوتے ہیں جو اپنے علاقے کے مسائل سے بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ اس لیے میرا باقی نوجوانوں سے بھی میرا ان کو یہی مشورہ ہے کہ وہ الیکشن کے اندر حصہ لیں، ہر ولیج کونسل سے جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے اپنا حصہ ڈالیں الیکشن میں تاکہ ہمارا علاقہ فردر ترقی کر سکے۔ نہیں، اس میں تو بلا شبہ کوئی شک نہیں ہے کہ جو تعلیمی ادارے تھے، جو کالجز تھے، یونیورسٹیز تھی، وہ سیاست کی نرسریاں تھی اور وہاں سے جو طلبہ یونینز ہوتی تھی وہاں سے لیڈرشپ پروان چڑھتی تھی۔ اس کے بعد وہ کہ ہم نے سیاست کے گملے کہیں اور منتقل کر دیے اور پھر ان گملوں کے اندر سے وہ پنیریاں نکلنا شروع ہوئیں تو پتہ چلا کہ کچھ نئی سیاستدان ہمارے سامنے آئی۔ اس بات سے تو میں بالکل اتفاق کرتا ہوں، نوجوانوں کو آنا چاہیے، مگر آپ کیا وین لے کر آ رہے ہیں؟ جولی صاحب جیسے کہ مجھ سے زیادہ آپ ہمارے علاقے کے مسائل سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم نے ایک جنت نظیر وادی جیسا علاقہ، اور میں اسپیسیفکلی اپنے گاؤں کی بات کروں گا کہ اگر آپ ہمارے گاؤں کی ٹاپ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک جنت نظیر وادی کا منظر آپ کو سامنے نظر آتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے اس ایک جنت نظیر وادی کو ایک جہنم کی صورت میں بدل کے رکھ دیا، کیونکہ آپ اگر دیکھیں کہ ہم جب یہاں سے جاتے ہیں، ہم جب گوڑا گلی کی طرف سے جاتے ہیں تو ہمارے رستوں کی کیا حالت ہو چکی ہے۔ اگر ہم اپنے گاؤں کے رستے دیکھیں، مطلب جدت کا یہ دور ہے کہ جدت کا بول بالا ہے، ٹیکنالوجیکلی دنیا بہت ایڈوانس ہو چکی ہے، دنیا بہت آگے جا رہی ہے، مطلب انسان جہاں پہ چاند پر پانی کی تلاش کر رہا ہے، ہمارے لوگ آج بھی اور ہماری عورتیں آج بھی وہ پانی کے گڑھے سروں پہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور جہاں پہ لوگ اتنے آگے پہنچ چکے ہیں، ہمارے وہ واحد ایریاز ہیں اور ہمارے وہ واحد گاؤں ہیں کہ جن کی سڑکیں آج بھی کچی ہیں اور ہمارے لوگوں کے جوتے آج بھی ان روڈوں پہ چل چل کے پھٹ رہے ہیں۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں ایک ویژن کو آگے لے کے اور انشاءاللہ باقی نوجوانوں سے بھی انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں ان سے تھوڑا سا اپنے کانٹیکٹس بڑھاؤں تاکہ ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئیں اور فردر ہم ایک تحریک کو چلائیں جس سے ہم علاقے کے بیٹرمنٹ کے لیے کام کر سکیں۔ معلولہ کی بات کریں تو بڑے ایشوز معلولہ کے کیا ہیں؟ جی چودھری صاحب اگر میں معلولہ کی اسپیسیفکلی بات کروں اور ساتھ اس کی جو داخلی مطلب جو گاؤں آتے ہیں اگر میں ان کی بات کروں، اگر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے اگر ہم بسریٹ کی بات کر لیں کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 15-20 سال ہو گئے میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ آج بھی لوگ سودا سلف کا سامان گدوں پر لے کے جاتے ہیں، مطلب دنیا کہاں پر پہنچ چکی ہے اور ہم آج بھی انہیں روایاتی چیزوں میں پھنسے ہوئے۔ پھر اگر ہم مچھنا کی بات کریں تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہے ہی نہیں، وہاں پہ پانی پینے کا صاف موجود ہی نہیں ہے اور سیم بٹن کی طرف ہو رہا ہے۔ اور اگر ہم بلنگڑ کی بات کریں تو بلنگڑ میں آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے پاس آج بھی گاڑی لے کر اوپر جانے کا راستہ نہیں ہے۔ تو آپ خود مطلب اس سے بخوبی واقف ہے کہ اگر ایک ایریا میں گاڑی بھی نہیں جاتی تو اگر وہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں یا اور بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو تو نیچے آتے آتے تک وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ جنرل کونسل کی نشست کے اوپر گورنمنٹ الیکشن لڑیں گے تو ایک جنرل کونسل کیا کر سکتا ہے یار؟ یہ دیکھیں چودھری صاحب مطلب ہمیشہ جو ایک انقلاب سٹارٹ ہوتا ہے وہ بیس سے ہوتا ہے۔ آپ کو اس چیز سے آپ واقف ہیں کہ اگر کسی گھر کی بنیاد کچی ہوتی ہے نا
تو وہ گھر اس کے اوپر کبھی بھی سٹینڈ نہیں رکھ سکتا. تو اس لیے اگر ہم ان بیسک اگر ہمارے بیسک نمائندے اچھے ہوں گے، اپنی قوم کے ساتھ اپنے گاؤں کے ساتھ مخلص ہوں گے، تو ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی ایم این ایز اور ایم پی ایز کو اپروچ کرنے کی. انشاءاللہ یہی لوگ ہمارے مسائل حل کر دیں گے اور ہمیں کسی بھی شخص کے پیچھے جو ہے نا چکر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کون سی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے؟ چودھری صاحب، آپ کا انالیسس ہمارے ایریا کے بارے میں مجھ سے بہت زیادہ ہے اور آپ کا تجربہ بھی بہت زیادہ ہے. آپ خود مجھے اس بات کا جواب دے سکتے ہیں کیا کوئی ایسی سیاسی جماعت ہے کہ جس کو جوائن کرنا چاہیے؟ آپ دیکھیں، اگر ایک اچھا انسان کسی بھی پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوا، چاہے وہ ایز این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ بھی وہ الیکشن میں حصہ لے رہا ہے، تو وہ وہاں سے بھی علاقے کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کر سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی پارٹی کے ساتھ، کیونکہ اچھا انسان کہیں پہ بھی بیٹھا ہوا ہے تو وہ لوگوں کے لیے مستفید ہوگا، لوگوں کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہوگا. کس حد تک آپ پر امید ہے کہ جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ جو سر دیکھیں، امید پہ دنیا قائم ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جیسے ہمارے پاس ہری پور کی مثال ہے کہ ایک ینگ کینڈیڈیٹ اٹھ کر آتا ہے اور وہ پرانے اور اتنے نامور سیاسی جماعتوں کو اس نے بالکل جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا. تو دیکھیں، امید تو اللہ تعالیٰ سے ہے، امید پہ دنیا قائم ہے. تو انشاءاللہ ہم بھی علاقے کی بیٹرمنٹ کا ویژن لے کر آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ علاقے میں ایسے لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ کوئی نوجوان آگے آئے اور ان کے مسائل کی عکاسی کرے. تو اس لیے ہم الیکشن میں آ رہے ہیں اور لوگ مجھے میں بہت زیادہ پر امید ہوں کہ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے اور ہمارے اس ویژن کو آگے لے کر چلیں گے. آپ سے کسی نے رابطہ کیا اب تک؟ چودھری صاحب، اگر میں وی سی لیول پہ اور یو سی لیول پہ اگر بات کروں تو کافی لوگوں کا مطلب ان کا جو رسپانس تھا وہ کافی اچھا تھا اور لوگ کافی خوش تھے کہ ان کا جو ہے نا وہ ایک نیا کینڈیڈیٹ، ایک نیا چہرہ ان کے سامنے آیا. تو مجھے امید ہے اگر تحصیل لیول پہ بھی کوئی نیا چہرہ سامنے آتا ہے تو لوگ انشاءاللہ اس کو بھرپور سپورٹ کریں گے. اگر کوئی نیا چہرہ تحصیل لیول کے اوپر آتا ہے تو کیا آپ کا جوائنٹ وینچر ہو سکتا ہے آپس میں؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں میرا مین جو ویژن ہے نا وہ یہی ہے کہ یوتھ آگے آئے. یوتھ چاہے تحصیل لیول پہ آ رہا ہے، ایم این اے یا کسی پارلیمنٹری کسی لیول پہ بھی اگر یوتھ آگے آ رہا ہے تو ہم اس کو پروموٹ بھی کریں گے. انشاءاللہ ہم بھرپور ان کا ساتھ بھی دیں گے اور جس حد تک ہوگا ہم ان کی سپورٹ بھی کریں گے. کسی سیاسی جماعت نے آپ سے رابطہ کیا؟ پی ٹی آئی یا نون لیگ نے یا کسی اور نے؟ عالیہ کچھ، چونکہ آپ کی فیملی سے بھی کچھ پیپلز پارٹی کے اندر بڑی جوائننگ ہوئی ہے، تو آپ سے بھی کوئی رابطہ ہوا ہے کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم سے آ جائیں؟ چودھری صاحب، مطلب یہ ایسا سیاسی کیونکہ میرا اتنا زیادہ ان کے ساتھ ایفیلیشن نہیں رہی، لیکن یہ ہے کہ سیاسی رجحان کافی زیادہ ہے ہمارے گاؤں کے اندر. ہمارے لوگوں نے کافی مشورے دیے ہیں سیاسی جماعتوں کو، لیکن فی الحال ہمارا جو مین موٹو ہے اور مین جو ہمارا وہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایز این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ آگے آئیں اور ہم اپنے جو ویژن ہے اس کو فردر پرسو کر سکیں. اچھا، یہ بتائیے کہ اس وقت تحصیل لورا کا سب سے بڑا مسئلہ کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، یہ مسائل استان ہے. کیونکہ اگر آپ سب سے پہلے دیکھیں تو ایک جو ایریا ہوتا ہے اس کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ اس کی انٹرسٹ ہوتی ہے، اور ہمارا چہرہ گھر سے بالکل آلودہ ہو چکا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ گوڑا گلی روڈ کی کیا حالت ہے، ڈی ٹائپ ہاسپٹل کی آپ حالت دیکھ لیں، اور آپ یہ اندازہ کریں کہ جہاں دنیا اتنی آگے جا چکی ہے اور ایون پاکستان جتنا آگے جا چکا ہے وہاں پہ تین دن ہو گئے ہمارے پاس بجلی نہیں، اور بارش کی ایک بوند گرتی ہے تو ہمارے پاس تین دن بجلی نہیں ہوتی. تو ہمارا کوئی ایک مسئلہ نہیں، ہمارے تو اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ وہ کم وقت میں بیان بھی نہیں ہو سکتے. یہ تو میں نے آپ کو چند ایک مسائل. بہت شکریہ عبداللہ شاہ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اور ناظرین، میں ایک بات یہاں پر کہنا چاہوں کہ بلا شبہ نوجوانوں کو آنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ نوجوان ہیں جو اس ملک کا مستقبل ہے. کل انہوں نے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے. ایک مثبت سیاسی کلچر کو بھی پروان چڑھانے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو قبول کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور جو بالخصوص جب انتخابی مہم ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی بھی ضرورت ہے. اصغر چودھری کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ، ایک نئے